اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی ہے، ان کو شرمندہ بھی کر دیا ہے کیونکہ اسرائیلی میزائل جو ہیں وہ دوحہ میں امریکی فضائی اڈے العدید سے صرف چند میل دور گرے ہیں۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے 9 ستمبر کو دوحہ میں حالیہ حملوں کی مذمت کی جو کہ ایک کلیدی ثالث کی سرزمین پر ہوئے۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے ایک تاریخی تقریر کی ہے جو آنے والے ادوار میں بھی یاد رکھی جائے گی۔ This brazen and illegal assault is not an isolated incident. It is part of a broader and consistent pattern of aggression. This act of aggression by Israel is totally unjustified. تو اس کے بعد بہت لوگوں نے بھیجی، تو میں نے کہا میں اس کا اردو ترجمہ آپ تک پہنچا دوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے سنی ہے، کچھ لوگ جو سمجھ نہیں پائے، میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کہا کیا ہے، سیکیورٹی کونسل میں کیا ہوا، OIC کتنا اہم کیوں ہے، گریٹر اسرائیل کے تناظر میں پوری گلف سٹیٹس اس وقت ان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہ پاکستانی جنہیں وہ دیکھتے نہیں تھے اور پریفر کرتے تھے امریکنز کو، انڈینز کو، باقی سب کو، لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ 9 ستمبر 2025 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے کی جو رپورٹ تھی انیشل وہ آپ تک پہنچائی تھی، اس کا تجزیہ بھی کیا تھا، اس پہ کچھ گفتگو بھی کی تھی۔ اس کے بعد سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد OIC کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے کل، اور اس کے علاوہ پورے مڈل ایسٹ میں جتنی بھی سلطنتیں ہیں، یہ ممالک ہیں، یہ سب کے سب ان میں ایک پینک بٹن پریس ہو گیا، اور پاکستان اس تمام معاملے میں بڑا کھل کر سامنے آ گیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کل کامنٹس کیے تھے میری ویڈیو کے نیچے کہ جی اس کے اوپر ذرا بات کیجئے، تو حضور میں نے کہا کہ بالکل، تو اس کے بارے میں کچھ تحقیق کی، کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ باری باری کر کے ساری گفتگو کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK US کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جناب، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں 9 ستمبر 2025 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ یہ حملہ ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا جو حماس کی اعلیٰ قیادت کے اجلاس کی جگہ تھی، اس کے قریب تھی۔ اسرائیلی فضائیہ نے F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کا استعمال کرتے ہوئے پریسائز میزائلز فائر کیے جو کہ حماس کے رہنماؤں خلیل الحیا اور خالد مشعل کو نشانہ بنانے کا مقصد رکھتے تھے۔ خوش قسمتی سے حماس کی سیکیورٹی پروٹوکول کی وجہ سے وہ اجلاس کی جگہ تبدیل کر چکے تھے، اس لیے اعلیٰ رہنما بچ گئے، تاہم حملے میں 6 حماس کے اہلکار شہید ہوئے جن میں خلیل الحیا کے بیٹے اور دیگر نجی سطح کے اراکین بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ یہ حملہ ایک ایسی عمارت پر تھا جو دوحہ کے الوکرہ علاقے میں واقع ہے، اور یہ اسرائیل کی طرف سے قطر پر پہلا براہ راست حملہ ہے۔ اسرائیل نے یہ کارروائی سیلف ڈیفنس کے نام پر کی ہے، لیکن یہ واضح طور پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ قطر جو مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ کہلایا جاتا ہے، حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کر رہا تھا۔ حماس کے رہنما جیسے کہ خلیل الحیا اور خالد مشعل یہ دوحہ میں چھپے نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی سیاسی پناہ کے طلبگار تھے، وہ امن مذاکرات کے لیے اس کی تیاری کر رہے تھے جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ ترین سیز فائر تجاویز پر مبنی تھا۔ یہ تجاویز غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کی واپسی پر مبنی تھی۔ یہ حملہ امن مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی ایک واضح کوشش تھی، جیسے کہ اسرائیل لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے یرغمالیوں کو محفوظ ان کی واپسی چاہتا ہے، ان کو چھڑوانا چاہتا ہے۔ اگر خلیل الحیا اور خالد مشعل شہید ہو جاتے اس حملے میں تو حماس کی کوئی ایسی سینئر قیادت زندہ ہی نہ بچتی جو امن معاہدوں میں یرغمالیوں کی واپسی پر بات چیت کر سکے۔ لگتا کچھ ایسے ہے کہ نیتن یاہو بہت بری طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یرغمالی واپس نہ ہوں، اور ان کے پاس جو ایک جنگ کا جواز ہے وہ برقرار رہے۔ شاید ان کے لیے یہ جنگ، ان کی انا اور جو ان کا پولیٹیکل فائدہ وہ اس سے مائلیج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شاید اسرائیلیوں کی جان سے، ان کی زندگیوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ اس سے ان کی بری نیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس حملے نے
امریکہ کو ایک بڑی عجیب سی سچویشن میں ڈال دیا ہے، بڑی پیچیدہ سی ان کے لیے صورتحال ہے، ان کو شرمندہ بھی کر دیا ہے، کیونکہ اسرائیلی میزائل جو ہیں وہ دوحہ میں امریکی فضائی اڈے العدید سے صرف چند میل دور گرے ہیں، جو دنیا کا بلکہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی سب سے بڑا فضائی اڈا ہے۔ ٹرمپ کا بیان اس کے جواب میں مبہم تھا، انہوں نے حملے کی پیشگی اطلاع ہونے کی بات تسلیم کی، قطر کے لیے تشویش کا اظہار کیا، یرغمالیوں کی رہائی پر زور دیا، کوئی واضح حمایت یا مذمت نہیں کی۔ یہ حملہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت امریکہ کے اتحادیوں کی خود مختاری کو بھی نظر انداز کر دے گی اور کر رہی ہے۔ اب آئیے اس واقعے کے اثرات اور رد عمل پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ حملہ نہ صرف قطر بلکہ پورے عرب اور مسلم امہ سب کے لیے ایک خطرے کا پیغام تھا۔ قطر نے فوری طور پر اسے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور اسرائیل کے ساتھ تمام ثالثی کا عدد جو عمل ہے اسے معطل کر دیا۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ امن کی تمام امیدیں ختم کر دیتا ہے اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ قطر نے العدید اڈے کی حفاظت پر بھی سوال اٹھایا کیونکہ حملہ امریکی ریڈارز کے سامنے ہوا۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کا رد عمل کیا تھا۔ تو جناب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی طرف آتے ہیں تو ہوا کچھ یوں ہے جناب کہ 11 ستمبر 2025 کو سلامتی کونسل نے ایک جسے کہتے ہیں یونانیمسلی ایکسیپٹڈ، ایک یکساں طور پر انہوں نے سب نے مل کر منظور شدہ ایک پریس بیان جاری کیا ہے جو کہ ایک غیر رسمی قرارداد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بیان تمام 15 رکن ممالک بشمول امریکہ کی طرف سے تھا۔ بیان کا متن کچھ یوں ہے: سلامتی کونسل کے اراکین نے 9 ستمبر کو دوحہ میں حالیہ حملوں کی مذمت کی جو کہ ایک کلیدی ثالث کی سرزمین پر ہوئے۔ انہوں نے شہری جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ کونسل کے اراکین نے کشیدگی کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی۔ کونسل کے اراکین نے قطر کے علاقائی ثالث ہونے کا جو کردار ہے اس کی حمایت کا اعادہ بھی کیا جو مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر جاری ہے۔ کونسل کے اراکین نے زور دیا کہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، بشمول حماس کی طرف سے ہلاک کیے گئے۔ غزہ میں جنگ اور تکلیف کا خاتمہ ہماری ترجیح رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قطر، مصر اور امریکہ کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں کی اہمیت کا اعادہ کیا اور فریقین سے امن کے موقع کو ضائع نہ کرنے کی اپیل کی۔ یہ بیان اگرچہ مزید سخت ہو سکتا تھا لیکن امریکہ کی حمایت کی وجہ سے یہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کی تنقید کی حمایت کی ہے۔ اس سے پہلے سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کا الف بھی جہاں آتا تھا امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا تھا۔ اب آئیے ذرا اس قرارداد کے بعد سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو کلیدی ممالک ہیں ان کے نمائندوں کی تقریروں پر بھی بات کر لیتے ہیں جو اس واقعے کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان تقریروں کو کونسل کے اراکین کی طرف سے جو کی گئیں ان میں اسرائیل کی جارحیت پر شدید تنقید کی گئی۔ سب سے پہلے امریکی نمائندے نے بیان دہرایا کہ یہ حملہ امریکہ یا اسرائیلی مقاصد کو آگے نہیں بڑھاتا۔ ٹرمپ کی طرح قطر کے لیے تشویش کا اظہار کیا اور یرغمالیوں کی رہائی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے لیکن ایک ثالث کی حمایت کرتا ہے اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان امریکی پالیسی کی مبہم حیثیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے بھی حملے کی مذمت کر رہے ہیں۔ امریکی نمائندے نے مزید کہا کہ حملہ علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور امریکہ قطر کے ساتھ اپنے اتحاد کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بیان ٹرمپ کی پالیسی کا عکاس ہے جو اسرائیل کی حمایت کرتی ہے لیکن خلیجی اتحادیوں کو کھونے کا خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتی۔ اسی طرح قطر کے جو نمائندے ہیں وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی، ان کی طرف سے بھی بیان آیا، انہوں نے بھی کچھ کہا۔ انہوں نے کہا جناب کہ جو اسرائیلی حملہ ہے یہ ایک دھوکے باز عمل ہے جو انتہا پسندانہ قیادت کی طرف سے کیا گیا ہے اور جو امن پر یقین رکھنے والے ممالک کے رویوں سے دور ہے۔ یہ عمل یا یہ حملہ جو ہے یہ قطر کی سرزمین پر ہے جو امریکی اڈے کی حفاظت میں ہے اور یہ ثالثی کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ قطر نے اسرائیل پر سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو روکے۔ قطری نمائندے نے مزید کہا کہ یہ حملہ نہ صرف قطر کی خود مختاری کے خلاف ورزی ہے بلکہ یہ پورے مشرق وسطیٰ میں ثالثی کے کردار کو کمزور کر رہا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں اور غزہ میں نسل کشی روکی جائے۔ یہ تقریر
قطر کی سفارتی طاقت کو ظاہر کرتی تھی جو اب تک امریکہ پر انحصار کرتا تھا لیکن اب متبادل تلاش کرے گا۔ اسی طرح جو الجیرین نمائندے ہیں انہوں نے اسرائیل پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل ایک اگریسر ہے، آکوپائر ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ یہ حملہ غزہ میں نسل کشی کا تسلسل ہے جہاں ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ نیتن یاہو کی قیادت اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا کر رہی ہے۔ الجیریا نے حملے کو دہشت گردی قرار دیا اور تمام مسلم ممالک سے اتحاد کی اپیل کی۔ الجیرین نمائندے نے مزید کہا کہ یہ حملہ فلسطینیوں کی جدوجہد کو کمزور کرنے کی کوشش ہے اور سلامتی کونسل کو اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے جیسے کہ پابندیاں اور فوجی مداخلت۔ یہ تقریر افریقی اور مسلم ممالک کی مشترکہ آواز کو ظاہر کرتی ہے جو اسرائیل کی جارحیت سے تنگ آ چکے ہیں۔ آئیے اب ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نیتن یاہو اور اسرائیلی سفیر ڈینی ڈانن نے اپنی تقریروں میں کیا کہا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کون سی بڑی بات تھی، امریکہ نے بھی تو اسامہ بن لادن پر حملہ کیا تھا پاکستان میں اور اس کو وہاں پر مار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان میں بن لادن کو نشانہ بنا سکتا ہے جو کہ ایک اتحادی تھا تو اسرائیل کیوں حماس کو نشانہ نہیں بنا سکتا قطر میں۔ حماس دہشت گرد ہیں اور یہ ہم نے سیلف ڈیفenس میں کیا ہے۔ اب یہ انالوجی جو انہوں نے دی تو پاکستان اور دیگر ممالک کو یہ بھڑکانے والی بات تھی، ان کو غصہ دلانے والی بات تھی، کیونکہ یہ 2011 کے آپریشن نیپچون سپیئر کو غلط طور پر جواز بنا رہے تھے جہاں پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی تھی لیکن بین الاقوامی قوانین مختلف تھے۔ اسرائیلی نمائندے نے مزید کہا کہ حماس کے رہنما دہشت گرد ہیں اور قطر نے ان کو پناہ دی ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف ہیں، اور یہ تقریر اسرائیل کی دفاعی پالیسی کو ظاہر کرتی تھی جو ہمیشہ خود کو مظلوم قرار دیتا ہے اور کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا۔ لیکن اس کے جواب میں پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے ایک تاریخی تقریر کی ہے جی جو آنے والے ادوار میں بھی یاد رکھی جائے گی۔ عاصم افتخار احمد ایک سینئر پاکستانی سفارتکار ہیں جو اقوام متحدہ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس اور موناکو میں بھی سفیر رہ چکے ہیں۔ ان کی تقریر انگریزی زبان میں تھی۔ کل بہت سے لوگوں نے مجھے وہ تقریر بھیجی لیکن کل میں نے صبح اٹھ کے جو پہلی چیز دیکھی تھی وہ ان کی تقریر دیکھی تھی اینڈ اٹ میڈ مائی ڈے۔ تو اس کے بعد بہت لوگوں نے بھیجی تو میں نے کہا میں اس کا اردو ترجمہ آپ تک پہنچا دوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے سنی ہے، کچھ لوگ جو سمجھ نہیں پائے، میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ تو یہ ان کی تقریر کا متن ہے اردو میں۔ شکریہ جناب صدر، مجھے کچھ تبصروں کا جواب دینے کے لیے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے۔ اسرائیل کے نمائندے نے شاید آج کی بحث میں تمام کونسل اراکین اور دیگر مقررین کی باتوں کو غور سے سنا نہ ہو۔ ہمارے خیال میں یہ بالکل ناقابل قبول اور مزے کا خیز ہے کہ ایک اگریسر، ایک آکوپائر، اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والا جو کہ اسرائیل ہے، اس چیمبر کا غلط استعمال کرے اور اس کونسل کی سینکٹیٹی کا احترام نہ کرے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھا کر بے بنیاد دعووں سے جو بنیادی طور پر اس کی اپنی غیر قانونی کارروائیوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو چھپانے کا مقصد رکھتے ہیں جناب صدر، لیکن یہ بالکل حیران کن نہیں ہے۔ یہ ایک آکوپائر ہے جو کسی کی نہیں سنتا، جو اپنے دوستوں کی بھی کوئی نصیحت نہیں سنتا، نہ مانتا ہے۔ اگر کوئی دوست اب اس کا بچ گیا ہے دنیا میں تو جو بین الاقوامی برادری کے اراکین، بین الاقوامی میڈیا، انسانی حقوق اور انسانی امداد کی بین الاقوامی تنظیموں کی تردید نہیں کرتا بلکہ انہیں دھمکیاں دیتا ہے۔ ICJ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ICC کسی کی نہیں سنتا اور اقوام متحدہ اور اس کے سینئر افسران کو دھمکیاں دیتا ہے اور وہ امپیونٹی سے کرتا ہے، جو اس کے اپولوجسٹ کی حفاظت میں ہے، جو بار بار اس کی غیر قانونی کارروائیوں اور بین الاقوامی برادری کی مخالفت میں اس کو ایکوسائز کرتے ہیں، اور تمام آکوپائرز کی طرح اگریسرز ہونے کے باوجود یہ وکٹم کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن آج یہ بالکل بے نقاب ہو گیا ہے جناب صدر۔ اس کونسل نے دہائیاں گزار دی ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینی سوال پر بحث کرنے میں، میٹنگ کے بعد میٹنگ، میٹنگ کے بعد میٹنگ، ہم اس ایجنڈے پر گھنٹوں گزارتے ہیں۔ یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسرائیل کی وجہ سے ہے جو اپنی غیر قانونی قبضے کو خالی کرنے سے انکار کرتا ہے اور اس کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ بحثیں کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایک غیر متعلقہ واقعے کا حوالہ دیا اور پاکستان کے بارے میں گمراہ کن تبصرے کیے تاکہ اس کی اپنی غیر قانونی کارروائیاں
اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کو جواز فراہم کرے۔ پاکستان کا اس واقعے پر موقف واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور عوامی طور پر دستیاب ہے۔ بین الاقوامی برادری پاکستان کے فرنٹ لائن کردار اور دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی برادری کی لڑائی میں قربانیوں سے بخوبی واقف ہے۔ پوری دنیا بشمول ہمارے شراکت دار تسلیم کرتے ہیں کہ القاعدہ کا بڑا حصہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی وجہ سے ختم ہوا اور ہم اس عالمی اجتماعی کوشش میں پرعزم ہیں۔ ہم ایک ارریسپانسبل روگ سٹیٹ کی طرف سے انسینویشنز قبول نہیں کر سکتے جو در حقیقت غزہ میں اور قبضہ شدہ فلسطینی علاقوں میں دہائیوں سے دیکھنے والے بدترین قسم کے اسٹیٹ ٹیررزم کا مرتکب ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں اور ہم قطر کی طرح کسی بھی غلط انالوجی کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کاؤنسل میں بیانات کی جو بھی تفسیر کرے آکیوپائنگ پاور کو واپس جا کر آج سلامتی کاؤنسل کی طرف سے جاری بیان کو غور سے پڑھنا چاہیے اور مجھے یہاں بلند آواز سے پڑھنے دیں۔ ایک بیان جو عام طور پر مزید مضبوط ہونا چاہیے تھا، سخت لہجے میں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی کاؤنسل کی طرف سے یہ یکساں طور پر منظور کیا گیا ہے۔ سلامتی کاؤنسل کے اراکین نے 9 ستمبر کو دوحہ میں حالیہ حملوں کی مذمت کی جو کہ ایک کلیدی ثالث کی سرزمین پر ہوئے۔ انہوں نے شہری جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ کاؤنسل کے اراکین نے کشیدگی کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی۔ کاؤنسل کے اراکین نے قطر کے علاقائی ثالثی کے اہم کردار کی حمایت کا اعادہ کیا جو مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر جاری ہے۔ کاؤنسل کے اراکین نے زور دیا کہ یرغمالیوں کی رہائی بشمول حماس کی طرف سے ہلاک کیے گئے غزہ میں جنگ اور تکلیف کا خاتمہ ہماری ترجیح رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قطر، مصر اور امریکہ کی جاری سفارتی کوششوں کی اہمیت کا بھی اعادہ کیا اور فریقین سے کے موقع کو ضائع نہ کرنے کی اپیل کی۔ اسی وجہ سے ہم آج دوپہر اس کاؤنسل میں موجود ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس تقریر کے کچھ اہم ٹیک اویز تھے، کچھ پوائنٹس تھے، وہ میں آپ تک پہنچا دوں گی۔ جو عاصم افتخار احمد صاحب کی تقریر تھی، پہلا انہوں نے اسرائیل کو اگریسر، آکوپائر اور قانون شکن قرار دیا جو کہ کاؤنسل کی سینکٹیٹی کی توہین کرتا ہے۔ دوسرا، اسرائیل کو وکٹم ہوڈ کی سیاست کو اس کی جو تھی اس کو بے نقاب کیا کہ یہ آکوپائر ہونے کے باوجود خود کو مظلوم ثابت کرتا ہے۔ تیسرا، پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی قربانیوں کو اجاگر کیا اور جو بن لادن انالوجی انہوں نے بنائی ہے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ غلط اور غیر متعلق ہے۔ چوتھا، سلامتی کاؤنسل کے بیان کو دہرایا جو اسرائیل کو خبردار کرتا ہے۔ یہ تقریر پاکستان کی سفارتی طاقت اور فلسطینی حمایت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے قطر کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو اس کو ظاہر کر دیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کندھے سے کندھا ملا کر اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان کے سچے دوست ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کی سفارتی طاقت جو ہے وہ کتنی ہے اور عالمی سطح پر اس کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں بھی یہ بہت وائرل ہوئی تھی تقریر اور پوری دنیا میں لوگ پاکستان کو اور پاکستان کے مندوب جناب عاصم افتخار احمد صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ آئیے جناب اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو بات ہو گئی کہ انہوں نے کر دیا، لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قطر کہاں کھڑا ہے، امریکہ کہاں کھڑا ہے، اسلامک امہ کہاں کھڑی ہے، عرب دنیا کہاں کھڑی ہے۔ قطر کی سلامتی کی بات پہلے کر لیتے ہیں جو کہ امریکہ پر مکمل انحصار کرتی ہے۔ آل ادید ایئر بیس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا امریکی فضائی اڈہ ہے جہاں ہزاروں امریکی فوجی تعینات ہیں۔ قطر کو امریکہ نے میجر نان نیٹو اتحادی، میجر نان نیٹو ایلائی کا درجہ دیا ہے۔ قطر نے امریکی معیشت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور یہ ایلوژن میں رہے کہ امریکہ اس کی حفاظت کرے گا۔ قطر نے امریکی طیارے، رڈارز اور میزائل سمیت جدید دفاعی سامان خریدا ہے، تاہم اس کی دو بڑی کمزوریاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سامان سٹینڈ الون ہے اور ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ نہیں ہے، یعنی ایک مکمل دفاعی نظام نہیں بنتا۔ ایک رڈار کہیں لگا ہوا ہے کسی پہاڑی پر، ایک رڈار کہیں لگا ہوا ہے، ایک میزائل کہیں لگا ہوا ہے، ایک میزائل کہیں لگا ہوا ہے، کوئی انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو کمپلیٹ پکچر آ رہی ہو کہ کسی نے کہیں سے خلاف ورزی تو نہیں کی، اس کا رسپانس کس طریقے سے بنے گا۔ There is nothing of the sort۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے بیچے ہوئے دفاعی سامان پر کنٹرول رکھتا ہے، اس کا سافٹ ویئر کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے اور کل سوئچ کے ذریعے وہ مکمل اختیار رکھتا ہے کہ کسی بھی وقت اس کو بند کر دیا جائے، اس کو کام کرنے سے روک دیا جائے۔
وہ اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہتھیار جو ہم سے کسی نے لیا تھا یہ کس کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اگر اس کو ضرورت پڑے تو وہ اسے غیر فعال بھی کر سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوا نہیں قطر کے ساتھ، اسی لیے یہ سارا معاملہ، یہ سارا جو ارینجمنٹ ہے یہ کام کرتا رہا۔ لیکن جب حملہ کرنے والا اسرائیل ہو تو بات الگ ہے۔ معاملہ یہ ہے جی، دیکھیں آپ نے ایک چوکیدار رکھا ہے گھر میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، اگر اس کا اپنا سگا بھائی آپ کے گھر ڈاکہ مارنے آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر تو وہ اس کے ساتھ مل کے آپ کو گولیاں مارے گا۔ تو یہی کچھ قطر کے ساتھ ہوا ہے، اور قطر نے بھی اب اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، اور اس صورت میں امریکہ قطر کا ان کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ ایسا معاملہ ہوا تو امریکہ قطر کا دفاع نہیں کرے گا، اور یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے قطر کے دفاعی میٹرکس میں، اور اب قطر اسے پیچ اپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ نہ صرف قطر بلکہ ہر خلیجی ملک اس نے اس حملے سے یہ سبق سیکھا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے، دوڑے گئے ہیں ان کے پاس۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی سنا تھا کل یہ گئے ہیں، آج جا رہے ہیں وہ، کہ یہ خلیجی خود مختاری پر حملہ ہے، جبکہ یو اے ای کے جو صدر ہیں انہوں نے اسرائیلی جارحیت کی روک تھام کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر نے اب نئی دفاعی شراکت داروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق قطر جو ہے اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور جس طریقے کا بیان ٹرمپ نے دیا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اینی بڈی ود اے لسپ، کوئی تھتھا ہے جو کہ باتیں کر رہا ہے، آدھی بات ادھر کی آدھی بات ادھر کی، ان کو خود ہی نہیں پتا تھا کہ میں کیا بات کروں۔ تو انہوں نے اب، اور آپ پاکستان کی طرف دیکھا ہے، ترکی کی طرف دیکھا ہے قطر نے، ان سے آ کے انہوں نے سنا یہ ہے، دس از وٹ آئی ہیو ہرڈ، آئی ڈونٹ نو اف اٹ از کنفرمڈ، لیکن سنا یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی سے کوئی بات چیت ایسی ہوئی ہے کہ آپ آ کر ہماری فضائیہ کی تربیت کریں، اس کی درخواست کی ہے۔ اور پاکستان کی جو فضائیہ ہے اور ترکی کی جو فضائیہ ہے وہ جدید ہے، تجربہ کار ہے، اور پاکستان جو کہ ایک جوہری طاقت بھی ہے اور خطے میں دفاعی صلاحیت رکھتا ہے، قطر کے لیے قابل اعتماد پارٹنر بن سکتا ہے۔ ترکی جو نیٹو کا رکن ہے لیکن اسرائیل مخالف پالیسیاں رکھتا ہے، وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور قطر کا جو ایکویژن ہے جی، یہ بھی بڑا سمجھنے والی بات ہے کہ اس حملے کے فوراً بعد جو پاکستانی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، انہوں نے قطر کا دورہ کیا اور قطری امیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قطر کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے اور اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ دورہ پاک قطر تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ قطر نے ماضی میں پاکستانی سیاست میں بالواسطہ کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر شریف خاندان کے لیے۔ آپ سب کو یاد ہوگا وہ قطری خط کہ جس کے بڑے تذکرے تھے، جو 2018 میں نواز شریف کو بچانے کے لیے لکھا گیا تھا اور جس نے ان کی سزا میں شاید کچھ رعایت بھی ہو گئی تھی۔ بہرحال جی، یہ روابط جو ہیں یہ اب دفاعی تعاون کی طرف پڑ رہے ہیں۔ اسرائیل نے پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ اگر قطر حماس کو نہ نکالے تو اسرائیل دوبارہ حملہ کرے گا۔ یہ دھمکیاں قطر کو بہت خوفزدہ کر رہی ہیں، پیٹریفائڈ کر رہی ہیں، کیونکہ اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ امریکی تحفظ اسرائیل کے سامنے بیکار ہے۔ اب یہ کہانی کیا ہے؟ اسرائیل کیوں باز نہیں آ رہا؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور ان کو بھی ڈر کس بات کا ہے؟ ان کو کیا چیز کی ریئلائزیشن ہو رہی ہے؟ اب کیوں یہ چیزیں ساری ریئل لگ رہی ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کہانی یہ ہے جناب کہ ایک ایسا تصور جسے بہت عرصے تک لوگ کہتے رہے کہ جی یہ تو کنسپریسی تھیوری ہے، یہ تو افسانہ ہے، یار تم لوگ ایسے ہی مارتے ہو، اور وہ کہانی ہے گریٹر اسرائیل کی۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہ حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ یہ تصور میں آپ کو پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں کہ بائبل کی کتاب جو جینیسس ہے 15:18 اس سے لیا گیا ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ان کی اولاد کو دریائے نیل سے، یعنی کہ نائل سے دریائے فرات یعنی کہ یوفریٹس تک کا وسیع علاقہ ملے گا۔ یہ علاقہ مصر کے کچھ حصوں، اردن، لبنان، شام، عراق اور سعودی عربیہ کے شمالی علاقوں میں کو شامل کرتا ہے۔ اب جو صہیونی تحریک کی ابتدائی رہنما جیسے کہ تھیوڈور ہرزل تھے اور ڈیوڈ بن گورین تھے، انہوں نے اسے عالمی شکل دی ہے۔ بن گورین نے کہا تھا کہ ہماری سرحدیں لبنان سے سعودی صحرا تک ہوں گی اور بحیرہ روم سے فرات تک ہوں گی۔ ماڈرن دور میں نیتن یاہو اور اس کی دائیں بازوں کی حکومتوں نے اسے تاریخی یہودی وطن کے طور پر پیش کیا ہے اور ابھی بھی کر رہی ہیں۔ اس کی حدود میں ویسٹ بینک، غزہ، گولان ہائٹس اور جنوبی لبنان شامل ہیں جو اسرائیل نے پہلے ہی قبضے میں لے رکھے ہیں۔
یا توسیع کی کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ویسٹ بینک میں 7 لاکھ سے زائد اسرائیلی سیٹلمنٹس غیر قانونی طور پر قائم کی گئی ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہیں۔ غزہ کی ناکہ بندی اور شام، لبنان، یمن، ایران پر حملے اس توسیع کا حصہ ہیں۔ تاریخی طور پر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے یہ علاقے قبضے میں لیے تھے اور اب نتنیاہو کی حکومت اسے مستقل بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تصور نہ صرف مذہبی ہے بلکہ جیو پولیٹیکل بھی ہے، جو مشرق وسطیٰ کو تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ حالیہ واقعات جیسے ویسٹ بینک میں نئی سیٹلمنٹس اور غزہ میں نسل کشی اسے حقیقت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی دل چاہتا ہے تو شام پر حملہ، کبھی یمن پر حملہ، کبھی کہیں، اب قطر کے اوپر حملہ، کوئی عراق کے اوپر حملہ، کوئی ملک، جس طرح میں نے بتایا تھا ایک ہفتے میں 10 ممالک ہیں جن کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ تو اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو صرف کہانی فلسطین اور غزہ کی نہیں ہے، دس از گوئنگ ٹو ایکسپینڈ اینڈ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ تو نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی خیال نہیں تھا، یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں تھی۔ اب خلیجی ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکی مدد اسرائیل کے سامنے وہ بیکار ہے اور گریٹر اسرائیل ان کی سرحدوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی یہ تھا جی کہ بڑا جو مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے، یہ بڑا ان کا شوق تھا، امریکہ کے بھی بہت قریب تھے، پارٹنر تھے، یہ تھا وہ تھا سب کچھ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ انڈینز نظر آتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ خبر کہاں تک درست ہے، لیکن میں نے ایک جگہ پر یہ خبر بھی پڑھی ہے کہ یہ جو قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے اسرائیل کا، اس ضمن میں بھی 2 ہندوستانی ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نیول آفیسرز تھے انڈین نیوی کے، جو سب مرین ریٹائرڈ تھے، لیکن وہ کسی سب مرین اس کے اوپر کام کر رہے تھے، پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے اسرائیل کو کچھ انفارمیشن لیک کی تھی، وہ پکڑے گئے، سزائے موت ہوئی اور پھر بعد میں بات چیت کر کے اور ان کو رہا کروایا گیا تھا۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ مل کر عرب ممالک کو ایک پیغام دے رہی ہیں اور ایک سگنل دے رہی ہیں۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں، آئیے اس پہ بھی بات کر دیتے ہیں کہ عرب اور مسلم دنیا ان کو کہانی کیا سمجھ میں آ رہی ہے اور ان کا رد عمل کیا ہے۔ عرب اور مسلم دنیا کا رد عمل بڑا شدید تھا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ عرب خود مختاری پر حملہ ہے اور ابراہیم اکارڈ کی روح کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ابراہیم اکارڈ کیا ہے جی؟ بیسیکلی کہانی یہ ہے کہ جی ہم سارے حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق بھی، حضرت اسماعیل بھی، حضرت اسحاق کی نسل سے ساری بنی اسرائیل ہے، حضرت اسماعیل کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کہ جی مسلمان، یہودی، عیسائی ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ تو ابراہیم ان کے نام پہ یہ اکارڈ رکھا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جی یہ جو مشرق وسطیٰ میں سارے لوگ ہیں، جتنے مسلم ممالک ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کریں کیونکہ ہم سارے تو کزنز ہیں، اور آپ آئیں ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات بنائیں، ہمیں تسلیم کریں تاکہ ہم مل کر آگے کام کریں۔ اور جس طرح میں نے بتایا تھا UAE اور بحرین اور اسی طرح ایک آدھ افریقی ملک نے بھی ان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اب یہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی یہ جو ہے نا، یہ تو ابراہیمی اکارڈ جو ہے، ابراہیم اکارڈ ہے، اس کی روح کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران اور ترکی نے اسے اسرائیلی دہشت گردی قرار دیا ہے، جبکہ لبنان کی حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ علاقائی توسیع کا حصہ ہے گریٹر اسرائیل۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے نتنیاہو کو امن کا دشمن کہا ہے، اور مسلم دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں، خاص طور پر پاکستان، انڈونیشیا اور ملیشیا میں، جہاں عوام نے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی ہے۔ اب جناب مذمتیں تو ہو گئی ہیں، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا لائحہ عمل ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک OIC کا خصوصی اجلاس اس کو وہ طلب کیا گیا ہے، جو کہ 14 اور 15 ستمبر 2025 کو دوحہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجلاس 57 مسلم ممالک کے نمائندوں کو اکٹھا کرے گا، جہاں اسرائیلی حملے کی مذمت اور خطے کی سلامتی پر بحث ہوگی۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ہے کہ یہ اجلاس مسلمانوں کے اتحادی ریاست قطر پر حملے کے خلاف ایک متحدہ حکمت عملی بنائے گا، جو کہ اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں اور سفارتی تنہائی کا مطالبہ شامل اس میں ہو سکتا ہے۔ یہ اجلاس خلیجی ممالک کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ ان کی پالیسیوں میں تبدیلی کا اشارہ دے سکتا ہے۔ اس اجلاس کے لیے دستیاب آپشنز کیا ہیں، ان پر ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ خلیجی ممالک جیسے کہ سعودی عربیہ، UAE، بحرین اور قطر کے لیے بہت اہم ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے جناب کہ ایک متحدہ فوجی اتحاد کا قیام کیا جائے، جو OIC ممالک ہیں ایک مشترکہ دفاعی بلاک بنا سکتے ہیں، جسے کہ ایکسس آف ڈیفنس کہا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس رڈارز ہوں، آپ کے پاس میزائلز ہوں،
جس طرح کا کہ ایک آئرن ڈوم ہے، اس طرح کا آپ ایک ڈوم بنائیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اور وہ سارے کا سارا سسٹم انٹیگریٹڈ ہو کہ پورے گلف میں، پورے مڈل ایسٹ میں کسی جگہ پر بھی اگر آپ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے تھرو آپ کی ایئر سپیس کی، یا کوئی بھی آپ کے کوئی میزائل آتا ہے، کوئی فائٹر جیٹ آتا ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے اور آپ اس کو میزائل کے تھرو اس کو انگیج کر سکیں۔ یہ ایک تو بہت زیادہ اہم ہے، اور ان کی ایک فوج ہو جو کہ ان کا ایک یونیفائڈ کمانڈر بنائیں جو کہ ان کو لیڈ کر سکے تاکہ یہ ڈیفینڈ کر سکیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر لیکن پتہ نہیں امریکہ مداخلت وہ اس میں بڑھ جائے گی، اسرائیل نہیں چاہے گا، امریکہ نہیں چاہے گا، اور جدید فوجی صلاحیت کو وہ سپورٹ نہیں کرے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جی ان سب کے پاس امریکی سب کے پاس ویپنری جو ہے ڈیفینس کے لیے وہ ساری امریکی ہے، اور امریکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اپنے ڈیفینس اکوپمنٹ کو خود کنٹرول کرتا ہے، اس کا سافٹ ویئر اس کے پاس ہوتا ہے، کل سوئچ ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اپنا ان کا جو امریکی دفاعی سامان ہے وہ آپ اسرائیل کے خلاف استعمال کریں۔ تو یہ ایک بڑا ٹکی کام ہے، میں بھی ان کو اپنا بائس چینج کرنا پڑے گا، کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ دفاعی سامان شاید کسی اور ملک سے بھی لیں، دفاعی پیکٹس کریں، دوسرے لوگوں کو کہیں آ کے ہماری فوج ٹرین کریں، چیزوں کو انٹیگریٹ کریں اور ایک متحدہ فرنٹ بنائیں۔ ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن اب انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، آپ کو بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو آپ کو ایک ایک کر کے، جس طرح وہ صبح مرغی لینے جائیں کبھی تو وہ نکالتا ہے ایک ایک مرغی اور سب کو ذبح کرتا جاتا ہے، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے جی کہ بوائیکاٹ کریں جناب، جس میں کہ بوائیکاٹ، ڈائیوسٹمنٹ، سینکشنز، جو بی ڈی ایس ہے، یہ موومنٹ کو مضبوط کرنا، جہاں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر جیسے ممالک اسرائیلی مصنوعات کا بوائیکاٹ کریں اور تجارت روکیں، OIC کو فعال بنائیں، جیسا کہ حالیہ میں نتن یاہو کے گریٹر اسرائیل بیان پر مشترکہ مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں، ICJ میں نسل کشی کے مقدمات کو تیز کریں، جہاں جنوبی افریقہ نے پہلے ہی کیس فائل کر رکھا ہے۔ اور OIC اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ اقتصادی روابط ختم کریں گے، جو کہ ابراہیمک ایکارڈ ہے اس کو ختم کرنے کی بھی دھمکی دی جا سکتی ہے۔ UAE ہے، بحرین ہے، جو ابراہیمک ایکارڈز پر دستخط کر چکے ہیں، اب وہ بھی کہیں کہ جناب ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، we will get out of it if you keep behaving like this. تو you better start behaving, otherwise we'll be opt out of it. تیسرا آپشن یہ ہے کہ امریکہ، جس کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ایک اکنامک ٹائز بنائے ہیں، ان ٹائز کو یوز کریں، امریکہ کو پریشرائز کریں کہ جناب اگر آپ نے کرنا ہے، آپ ہمیں اہمیت نہیں بھی دیتے لیکن ہمیں اور انہیں ایکول فوٹنگز کے اوپر ڈیل کریں، جو مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ آپ میری کل کی ویڈیو دیکھیں جس میں کہ میں نے بتایا کہ امریکہ اسرائیل کا یہ نیکسس اتنا اہم کیوں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان سے بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ جتنی انویسٹمنٹ عرب ممالک نے امریکہ میں کی ہوئی ہے، وہ امریکہ اس کو ویسے جانے نہیں دے سکتا۔ I personally believe it does hold a weight and America will do something about it۔ خلیجی ممالک جو ہیں یہ اپنا دفاعی سامان امریکہ کی بجائے چین سے لینا شروع کریں۔ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہوگا، یہ خود اس ساری دنیا کو امریکہ اپنے آپ سے دور کر رہا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپشن ضرور اس پہ بات ہوگی۔ اگر آپ پاکستان کو بلا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ دفاعی سسٹم جو ہے یہ سٹینڈ الون ہے، یہ انٹیگریٹڈ بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ جو جنگ جیتی ہے ہندوستان سے یہ 4 دن کی، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ہمارے سسٹم سارے انٹیگریٹڈ تھے۔ آپ کو انفارمیشن ایک پیج پہ مل رہی تھی، آپ کا رڈار اسے پک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، دوسرا اگر پک کر رہا ہے، سیٹلائٹ اگر پک کر رہا ہے تو آپ کو آپ کا ٹارگٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہو سکتا ہے مے بی دے اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ناؤ گیٹنگ انٹو ملٹیپل ریلیشن شپس اینڈ ناٹ ڈپینڈنگ اپون امریکہ بہت زیادہ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کو تھوڑا سا ٹلٹ دکھائی دے کہ ہم چائنا کی طرف جائیں، کیونکہ وہ اگر امریکہ نے آپ کو پاس سافٹ ویئر انہیں اپنے پاس رکھنا ہے، کل سوئچز رکھنے ہیں، پھر پاکستان ہے، ترکی ہے، ان کے ساتھ یہ دفاعی پیکٹس کریں گے۔ پاکستان آلریڈی بہت زیادہ چائنا کے ساتھ اکوپمنٹ لیتا ہے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دس از اے پاسبلٹی کہ وہ یہ کریں۔ لیکن میرا تجزیہ یہ ہے جی کہ فوجی طور پر اسرائیل کی جو تکنیکی برتری ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کہ امریکی مدد سے ہے، لیکن متحدہ مزاحمت، اقتصادی پابندیوں اور عالمی دباؤ سے اس کی توسیع کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہ روکا گیا تو پورا خطہ، پورا مڈل ایسٹ بشمول سعودی عرب، عراق اور خلیجی ممالک یہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ OIC اجلاس اگر صرف مذمت تک محدود رہا تو کچھ نہیں بدلے گا۔
لیکن اگر یہ پالیسی شفٹ لائے تو اسرائیل تنہا ہو جائے گا، امریکہ پر پریشر پڑے گا، عرب ممالک کو اپنی اندرونی تقسیم ختم کرنی ہے، جیسے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک پیج پر آ جاؤ بھائی، تاکہ ایک مضبوط بلاک بنایا جا سکے۔ عوامی جو رائے ہے وہ تو آلریڈی اس چیز کی طرف ہے کہ آپ یہ جو آپ کے ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کریں۔ اگر فوجی مزاحمت جو ہے وہ ممکن فی الحال نہیں ہے، لیکن اس سے خطے میں جو لگ رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، وہ تو ایک ایڈونچرزم ہے، وہ تو ایکسپینشنسٹ اس کے ڈیزائنز ہیں، اس کی وجہ سے بہت بڑی جنگ کا خطرہ ہے۔ اس لیے سفارتی اور اقتصادی حکمت عملی وہ بھی زیادہ مؤثر بنائیں۔ اور یہ اجلاس اس لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ کیا یہ صرف کاغذی مذمت کرے گا یا واقعی حقیقت میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جناب یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی جس میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کے بعد کا فالو اپ کیا ہے، سیکیورٹی کونسل میں کیا ہوا، OIC کتنا اہم کیوں ہے، گریٹر اسرائیل کے تناظر میں پوری گلف اسٹیٹس اس وقت ان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہ پاکستانی جنہیں وہ دیکھتے نہیں تھے اور پریفر کرتے تھے امریکنز کو، انڈینز کو، باقی سب کو، لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ایونچولی وہی آپ کے پاس ٹرسٹ کرنے آتے ہیں۔ اچھے وقتوں میں کوئی بھی آ کے ناچ کے چلا جاتا ہے، مصیبت میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ اصل دوست آپ کا وہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ that OIC members and Gulf countries get this message that who is your true friend. دیکھتے ہیں جی OIC کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے، آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور جب ہوگی تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔